व्यू 360 में। जो बाइडन तीसरी कोशिश में बिलाखिर सदारती उम्मीदवार नामजद। अमेरिका की इंतखाबी तारीख का पहला वर्चुअल कन्वेंशन कैसा साबित हुआ? नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान पैदा करने वाले जर्मन तहकीकी इदारे मैक्स प्लैंक सोसाइटी की पहली खातून नायब सदर एक पाकिस्तानी। और वीडियो गेम्स के जमाने में लट्टू बनाने और चलाने का फन अब भी जिंदा है। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूं सारा जमान। आप देख रहे हैं व्यू 360। सियासत में तकरीबन निस्फ सदी गुजारने के बाद बिलाखिर जो बाइडन अमेरिका में सदर का इंतखाब लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले 2 मरतबा 1988 और फिर 2008 में उन्होंने डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से नामजदगी हासिल करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सके थे। इस मरतबा नायब सदर का उनका इंतखाब भी तारीखी है। पहली बार एक स्याह फाम और जनूबी एशियाई पस मंज़र रखने वाली सेनेटर कमला हैरिस पार्टी के टिकट पे होंगी। लेकिन इसके साथ साथ इस हफ्ते जो डेमोक्रेटिक पार्टी का 4 रोज़ा कन्वेंशन मुनक़िद हुआ, वो भी अमेरिका में इंतखाबी अमल की तारीख का एक नया और मुख्तलिफ तजर्बा था, क्योंकि पहली मरतबा ये इवेंट वर्चुअली यानी इंटरनेट के ज़रिए हुआ। किसी बड़ी जलसागाह में हज़ारों लोग जमा नहीं हो सके, जहाँ पे वो एंटरटेनमेंट भी देखते, बहस, तकारीर और अपने पसंदीदा और बड़े नामवर लीडर्स को अपने सामने देख पाते। इसके बजाय पूरे मुल्क में फैले ऐसे ही लोगों को इंटरनेट और कैमरों के ज़रिए जोड़ा गया। तो ये नया तजर्बा साबित कैसा हुआ? आइए आज सबसे पहले यही देखते हैं। पिछले 4 सालों में और इस वबा के दौरान क्या कुछ बदल गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना पहला वर्चुअल या मुकम्मल ऑनलाइन कन्वेंशन मुनक्किद किया। अमूमन इन कन्वेंशंस में सियासी पार्टियां एक शहर में हजारों अफराद को इकट्ठा करके सदारती उम्मीदवार की नामजदगी का ऐलान करती है, लेकिन इस साल लाखों लोगों को जमा करने के बजाय कोरोना वायरस की वजह से वो ये तकरीब लोगों तक ले आए हैं। वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी में कम्युनिकेशंस की प्रोफेसर वनेसा बीजली कहती हैं कि हजूम से भरे हॉल को ख़त्म करने से नाज़रीन के लिए क़ुर्बत का एहसास पैदा हुआ है। मुझे लगता है कि उन्होंने कन्वेंशन को वर्चुअल करने और टेलीविज़न पर पेशकश के हवाले से काफ़ी सोच विचार की, लेकिन उन्होंने इस बारे में भी सोचा कि बाकी मीडिया कैसे मखसूस क्लिप्स और साउंड बाइट्स को अपने सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करेंगे। नाजरीन को फौरन ही फर्क नजर आया जब मुल्क भर से दर्जनों गुलकारों ने अपने घरों से कौमी तराना गाया, जो कि एक बड़ी जूम कॉल की मानिंद था। डेमोक्रेट्स ने सारिफीन के तैयार करदा मवाद का भी फायदा उठाया और प्रोग्राम में खास मौक़ों पर आम लोगों के वीडियोस भी शामिल किए। वर्चुअल कन्वेंशन के असल फ़वाइद में से एक ये है कि आप मुल्क भर से पार्टी सपोर्टर्स को छोटे ग्रुप्स में इकट्ठा कर सकते हैं और इस तरह सबको इसमें शरीक कर सकते हैं। गुज़िश्ता कन्वेंशन से एक और चीज़ जो मुख्तलिफ है वो मुख्तसर तकरीरें हैं। हत्ता के साबिक सदर बिल क्लिंटन को, जो कन्वेंशंस में लंबी तकरीरों के लिए मशहूर हैं, सिर्फ 5 मिनट तक महदूद रहना पड़ा। किसी भी कन्वेंशन की एक अलामत रियासतों से पार्टी मंदूबीन का बाज़ाब्ता तौर पर पार्टी के सदारती उम्मीदवार के लिए हिमायत का ऐलान होता है, लेकिन इस कन्वेंशन में रियासती वफ्द के लीडर को सुनने के बजाय नाजरीन को अपने घरों में बैठे मुल्क भर के पुरकशिश मकामात से वोट डालते देखने का मौका मिला। एक तशवीश ये है कि आया पिछले कन्वेंशंस की तरह वर्चुअल कन्वेंशन लोगों में जोश व वलवला पैदा कर सकेगा या नहीं। I actually listened to it last night. मैंने कल रात इसे रेडियो पर सुना। मेरे ख्याल में ये वाकई बहुत अच्छा है, किसी हद तक मुतासिर कुन, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये डेमोक्रेटिक वोटरों को यकजा कर सकेगा। ये बहुत मुतनव्वे और पुरुमीद था। इससे मुझे एक उम्मीद मिली है। मेरे ख्याल में कुछ स्पीकर्स बहुत पावरफुल थे और अब मुझे रिपब्लिकन्स का कन्वेंशन भी देखना है और फिर मैं इन दोनों का मुवाजना करूँगी। अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट से मुंसलिक जे कॉस्ट का कहना है कि ये चैलेंज हमेशा रहा है कि कन्वेंशन के तकारीब को बाहर बाकी लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। I think the most important thing for the parties at the convention. मेरे ख्याल में कन्वेंशंस में सियासी जमातों के लिए सबसे अहम बात ये होती है कि वो अपने नामजद उम्मीदवार को बड़े मैदान में अवाम के सामने लाएं, जिस पर लोग खुश हों और तालियां बजाएं। और ये दबाव हमेशा रहा है, खास तौर पर टीवी के दौर में। And there has always been
as in the television era, there's always been pressure to do that. नेल्सन मीडिया रिसर्च के मुताबिक 2020 के कन्वेंशन की पहली रात 1,80,00,000 से जायद नाजरीन ने इस वर्चुअल कन्वेंशन को ब्रॉडकास्ट और केबल नेटवर्क्स पर देखा। ये 2016 के कन्वेंशन की पहली रात से 27% कम है। लेकिन जो बाइडेन की इंतखाबी मुहिम का कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा अफराद ने कन्वेंशन को इंटरनेट के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी देखा। स्टीव रेडिश के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका। 2012 में मुझे डेमोक्रेटिक पार्टी का कन्वेंशन कवर करने का मौका मिला था और वाकई जलसागाह में लोगों का जोशो खरोश काबिल दीद था, जो इस मरतबा टीवी लाउंजेस तक सिमट के रह गया। अब 24 अगस्त से रिपब्लिकन पार्टी के कन्वेंशन का आगाज़ होगा और वो भी बड़ी हद तक वर्चुअल ही होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप अपनी नामजदगी वाइट हाउस में कबूल करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि वो मुल्क की अहम रियासतों में जो इंतखाबी एतबार से बहुत अहम है, वहाँ पर खुद जलसे भी कर रहे हैं। अमेरिका का अगला सदर कोई भी हो, उनके एजेंडा पे एक अहम मौजू होगा ईरान। हाँ, उनकी पॉलिसीज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं। सदर बराक ओबामा के दौर में जब जो बाइडेन नायब सदर थे तो अमेरिका ने ईरान के साथ जौहरी मुआहदा तय किया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वही मुआहदा ख़त्म कर दिया। फिर इराक़ में ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी की हलाकत के बाद इराक़ी पार्लियामान चाहती है कि अमरीकी अफवाज वहाँ से चली जाएँ, लेकिन अमरीका इस हवाले से फ़िलहाल कोई टाइम टेबल नहीं दे रहा। इंतखाबात से पहले ईरान के मामले पे कोई भी पेशरफ्त अहम तो हो सकती है, लेकिन इसका इम्कान कितना है, आइए देखते हैं इस बारे में ये रिपोर्ट। इराकी वज़ीर-ए-आज़म मुस्तफ़ा अल-कदीमी ने एक ऐसे वक्त में वाशिंगटन में सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहली मुलाकात की है जब बगदाद में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रोहों की जानिब से अमरीकी अहदाफ पर कई हमले हुए हैं। इराकी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो से जब ये पूछा गया कि क्या इराक़ में 5,000 अमरीकी फ़ौजियों की कमी का कोई टाइम टेबल मौजूद है, तो माइक पॉम्पियो ने बराह रास्त इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि दूसरी चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। The real focus is on the joint efforts that we're making. असल तवज्जो उन कोशिशों पर है जो हम हर मैदान में मिलकर कर रहे हैं, चाहे वो मुआशी कोशिशें हों, फलाही या सिक्योरिटी इमदाद की कोशिशें हों। हम ये समझते हैं कि इराक़ी अवाम को इसकी ज़रूरत है। इराक़ी अवाम की खुद मुख्तारी अमरीका की मुसलसल हिमायत और इमदाद पर मुनहसर है और हम ऐसा करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर ख़ारजा ने इराकी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ईरान नवाज़ मिलिशिया के बढ़ते हुए हमलों को कंट्रोल करें और इसके साथ ही उन्होंने 20 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की फलाही इमदाद की फराहमी का वादा भी किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा कि अमरीका जल्द ही बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआहदे की तामील न करने पर ईरान के ख़िलाफ़ सलामती कौंसिल में शिकायत दर्ज करेगा, जिसका मकसद अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ईरान पर पाबंदियों का नफाज होगा। माइक पॉम्पियो से जब ये पूछा गया कि गुज़िश्ता हफ्ते सलामती कौंसिल की जानिब से ईरान पर असलहे की पाबंदियों के बारे में अमरीकी करारदाद की मुस्तरद किए जाने के बाद अमरीका कौंसिल की हिमायत के बगैर कैसे ये पाबंदियां नाफिज कर सकता है। आपको याद रखना होगा, करारदाद नंबर 2231 अमरीकी दस्तावेज़ नहीं है, ये अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की दस्तावेज़ है। इसमें दफ़ात का एक सेट है, इसमें हकूक़ और ज़िम्मेदारियों का एक सिलसिला है और हम इसकी पूरी तामील करेंगे। हमें यह तवक्को है कि दुनिया का हर मुल्क अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करेगा। ऐसे में जब ईरान पर सख्त पाबंदियां आयद करने की कोशिश की जा रही है, सदर ट्रंप के मुशीर और दामाद जेरेड कुशनर ने VOA को इंटरव्यू देते हुए ये इंदिया भी दिया कि ईरान के साथ बातचीत का दरवाज़ा खुला है। मुलाकात की पेशकश हमेशा होती है। आप जानते हैं कि सदर ट्रंप सियासतदान से ज्यादा बिजनेसमैन की तरह सोचते हैं। सियासतदान बहुत तकनीकी लिहाज से सोचते हैं, वो मुलाकातों से घबराते हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि मुलाकात तो हमेशा करूंगा, लेकिन वो किसी मुलाकात की कीमत अदा नहीं करेंगे। लेकिन गुज़िश्ता माह के आखिर में एक टेलीविज़न खिताब में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने कहा था कि तेहरान अपना जौहरी प्रोग्राम आगे बढ़ाएगा और अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेगा। कुछ माहिरीन का कहना है कि ट्रंप इंतज़ामिया नवंबर के इंतखाबात से कबल ईरान के बारे में ख़ारजा पॉलिसी में कामयाबी की ख्वाहां है। सिंडी सैन के साथ असदुल्लाह खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। दुनिया भर से वॉइस ऑफ अमेरिका की टीम आपके लिए ताज़ा तरीन खबरें और दिलचस्प मालूमात और बहुत सी मुनफरिद वीडियोज़ लेकर आती है, जिन्हें आप जब चाहें facebook.com/VOA उर्दू के पेज पे देख सकते हैं। उसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी हम आपके लिए मौजूद हैं। ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाक़यात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज्ज़िये देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप। खबरें अब हर वक्त आपकी मुट्ठी में।
کرونا وائرس کے خلاف ویکسین تیار کرنے کی کوششیں اس وقت دنیا کے مختلف ملکوں میں تیزی سے جاری ہیں۔ عام طور پہ ویکسین کی منظوری تب دی جاتی ہے جب وہ بڑے پیمانے کے تجربات میں مؤثر ثابت ہو، لیکن روس نے اس مرحلے سے گزرنے سے پہلے ہی مقامی سطح پہ اپنی تیار کردہ ویکسین کی منظوری دے دی اور کامیابی کا دعویٰ کر دیا۔ عالمی سطح پہ ماہرین کی تنقید کے بعد اب روس اگلے ہفتے سے 40,000 افراد پہ اس ویکسین کی آزمائش کا آغاز کرے گا۔ چین میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ویکسین کی فوجیوں میں استعمال کی منظوری دے دی گئی ہے، لیکن امریکہ کی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی شرط ہے کہ جب تک ایک ویکسین بڑے پیمانے کے تجربات میں کم از کم 50% افراد میں مؤثر ثابت نہیں ہوگی، اسے منظوری نہیں دی جائے گی۔ اس وقت کم از کم 5 ویکسینز عالمی سطح پہ اسی آخری ٹرائل فیز میں ہیں۔ یہ ویکسین انسان کے جسم میں جا کے کام کیسے کریں گی، آج اس بارے میں جانتے ہیں۔ کرونا وائرس کے خلاف ہر ویکسین کا بنیادی ہدف پروٹین کا ابھار ہوتا ہے۔ یہ وہ پروٹین ہے جو کرونا وائرس انفیکشن کی صورت میں سانس کی تکلیف کا باعث بنتا ہے اور وائرس اسی کو استعمال کر کے ہمارے خلیوں میں داخل ہوتا ہے۔ یونیورسٹی آف میری لینڈ میں متعدی بیماریوں کے ڈاکٹر جم کیمبل کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد اینٹی باڈیز بنانے کے لیے مدافعتی نظام کو مؤثر بنانا ہے۔ یہ وائرس کو آپ کے خلیوں میں داخل ہونے سے روک دے گا اور یہ سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ ویکسین کے ماہر پال آفٹ کہتے ہیں کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ غیر فعال وائرس کو پوری طرح سے نظام میں داخل کرنا ہے۔ ایک وائرس لے کر اسے بڑا کریں اور پھر آپ اسے کیمیائی عمل سے غیر فعال بنا دیں۔ غیر فعال ہونے کا مطلب ہے کہ وائرس خود دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ ہم اسی طریقے سے ہیپیٹائٹس اے، پولیو اور ریبیز کی ویکسین بھی بناتے ہیں۔ مدافعتی نظام غیر فعال وائرس کے لیے اینٹی باڈیز بناتا ہے، لہٰذا اگر کووڈ-19 کا وائرس قریب آ جائے تو یہ فعال ہو جائے گا۔ 2 چینی کمپنیاں اس طریقے کو آزما رہی ہیں۔ ایک نئے طریقے میں اس کو نظام میں داخل کرنے کے لیے کمزور وائرس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ بنیادی طور پر یہ صرف ایک گیند کی طرح ہے، اس میں جینیاتی کوڈ ہے اور اس کے علاوہ اس وائرس میں اور کچھ بھی نہیں۔ یہ جینیاتی کوڈ وائرس کو زیادہ سے زیادہ پھلنے پھولنے کی ہدایات دیتا ہے۔ سائنسدان کمزور وائرس کے جینیاتی کوڈ کو بدل دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ وائرس خلیوں سے جڑ کر خلیوں میں داخل ہوتا ہے اور پھر اسپائک پروٹین آپ کے خلیوں کے اندر بنتا ہے، لہٰذا آپ کا مدافعتی نظام اسپائک کے خلاف رد عمل دیتا ہے۔ آپ اسپائک پروٹین بناتے ہیں اور آپ کا مدافعتی نظام رد عمل دیتا ہے۔ ایبولا ویکسین بھی کامیابی سے اسی طرح بنائی گئی تھی، اور یہی وہ حکمت عملی ہے جو آکسفورڈ یونیورسٹی کی آسٹرازینیکا ویکسین میں استعمال ہوئی ہے۔ تیسرا اور جدید ترین طریقہ جینیاتی بلو پرنٹ کو براہ راست خوردبینی چربی کے بلبلوں کے اندر خلیوں میں فراہم کرتا ہے۔ آپ براہ راست اس جین کو جسم میں داخل کرتے ہیں، جس کو بعد میں پٹھے اپنے اندر سمو لیتے ہیں، اور پھر یہ جین پروٹین میں تبدیل ہو جاتا ہے، جس کے بعد آپ کا مدافعتی نظام اس کے خلاف لڑتا ہے۔ موڈرنا، بائیوٹیک اور فائزر کی ویکسین اسی طریقے سے بنائی جا رہی ہے۔ اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ ان میں سے کوئی ویکسین محفوظ اور کارآمد بھی ہوگی، اسی وجہ سے اس کے ہزاروں افراد پر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ ماہرین اس سال کے آخر تک نتائج کے لیے پر امید ہیں۔ اسٹیو باراگونا کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا، وائس آف امریکہ۔ پاکستانی خواتین بھی سائنس کے شعبے میں دنیا بھر میں ملک کا نام روشن کر رہی ہیں۔ حال ہی میں امریکہ کی نامور یونیورسٹی MIT کے اسکول آف سائنس کی ڈین کے طور پہ پاکستان سے تعلق رکھنے والی ڈاکٹر نرگس مولوالا کو مقرر کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی جرمنی کے ایک بہت بڑے تحقیقی ادارے میکس پلانک سوسائٹی نے، جو کہ کم از کم 18 نوبل انعام یافتہ سائنسدان دنیا کو دے چکا ہے، وہاں پہ بھی جب نائب صدر کا عہدہ استعفیٰ دیا گیا پہلی بار ایک خاتون کو، تو پاکستان سے تعلق رکھنے والی آصفہ اختر کو یہ اعزاز ملا۔ ہماری ساتھی صبا شاہ خان سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ سائنس کے شعبے میں ان کی دلچسپی پیدا کیسے ہوئی۔ Science has always interested me since the beginning, when I was already in school. مجھے اسکول کے زمانے سے ہی سائنس کا شوق تھا اور یہ دلچسپی تعلیم کے آگے بڑھنے کے ساتھ اور پختہ ہوتی چلی گئی، اور یونیورسٹی پروجیکٹس کے لیے کیے جانے والے تجربات میں کچھ نیا دریافت کرنے کا شوق پیدا ہوا، کچھ مختلف دریافت کرنا، ایسے تجربات کرنا جن کے نتیجے کے بارے میں آپ کو کچھ معلوم نہیں۔ یہ میرے لیے بہت ہی دلچسپ تھا اور اسی طرح میں نے PhD کرنے کا فیصلہ کیا، اور سائنس کے لیے یہ شوق کبھی کم نہیں ہوا۔ اگر دیکھا جائے تو وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہی ہوا ہے۔ Passion for science has never gone away. If anything, it has increased over the years. Have there been any... کیا آپ کے اس سفر میں کسی نے آپ کو متاثر کیا؟ آپ کی فیلڈ میں دوسری خواتین یا کوئی ایسا شخص جس سے آپ متاثر ہوں؟ During the time of my
میرے اپنے کریئر کے دوران سائنس کے شعبے میں بہت سی خواتین، بلکہ نمایاں خواتین اور خواتین گروپ لیڈرز تھیں جن کے میں معترف رہی ہوں، اور یقیناً اپنے ارد گرد ایسی خواتین کا ہونا میرے لیے حوصلہ افزا تھا، لیکن ان کی تعداد کم تھی، تو یقیناً مجھے اس بات سے بھی تحریک ملتی تھی کہ کیا مجھے کامیابی ملے گی، اور میں امید کرتی ہوں کہ اپنی کامیابی کے ذریعے میں سائنس کے شعبے میں خواتین کے لیے جگہ کو زیادہ وسیع کر پاؤں۔ portfolio of women in science. And talking about women in science, if you look at significant... اور اگر ہم سائنس میں نمایاں کامیابیوں کی بات کریں تو ہمیں بہت کم خواتین نظر آتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، اور کیا آپ مستقبل میں اس میں تبدیلی آتے دیکھتی ہیں؟ I think it's a very important point that you raise. یہ ایک بہت اہم اور پیچیدہ سوال ہے، لیکن ایک ایسا سوال جو میرے خیال میں ہمیں ثقافتی طور پر حل کرنا ہوگا، کیونکہ خواتین کے آگے بڑھنے کے لیے ہمیں ایک مختلف ذہنیت یا سوچ کی ضرورت ہے۔ میرے خیال میں ذہنیت کو براہ راست گھر سے ہی تبدیل کرنا ہوگا۔ اسے ممکن بنانے کے لیے خواتین کے لیے ایسے سمجھدار ساتھیوں کی ضرورت ہے جو گھر کے کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹائیں۔ ہمیں خاندانوں میں ایسے ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے جن میں عورتوں کا کام کرنا قابل قبول ہو، لیکن ساتھ ہی عام طور پر جو انتظامی ڈھانچے ہمیں مختلف سائنسی یا غیر سائنسی اداروں میں فراہم کیے جاتے ہیں، انہیں بھی اس قابل بنانا ہے کہ مرد اور خواتین دونوں ہی کریئر کے راستوں پر ایک جیسا چل سکیں اور فیملی اور زندگی کی دوسری خوشیاں بھی حاصل کر سکیں۔ joys of life. And now in simple words, آسان الفاظ میں اگر آپ ہمیں اپنی تحقیق کے بارے میں بتا سکیں اور یہ کہ یہ کس طرح مددگار رہی ہے۔ So very simply, if you start your life with a single cell. آپ اپنی زندگی ایک خلیے سے شروع کرتے ہیں اور پھر یہ ایک خلیہ آپ کو ایک مکمل خوبصورت جاندار کی شکل میں ڈھال دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے جسم میں ہر ایک خلیے میں موجود معلومات کی وضاحت مختلف ہوتی ہے؟ میں یہی سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں، اور یہ کروموٹن ایپی جینیٹکس کا شعبہ ہے جسے میں سمجھنا چاہتی ہوں، اور یہ بالکل بنیادی ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مشینری کے پیچھے کون سے لوازمات کام کرتے ہیں، کروموسوم کس طرح کام کر رہے ہیں، جین کیسے کام کر رہے ہیں، اور تبھی ہم بیماریوں کا علاج کرنے کا طریقہ سمجھ سکیں گے۔ And only then we'll be able to understand how to cure diseases. Now your initial education. آپ کی ابتدائی تعلیم پاکستان میں تھی اور وہیں سے آپ کی سائنس میں دلچسپی شروع ہوئی۔ پاکستان کے تعلیمی نظام کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے؟ کیونکہ آپ اس نظام سے گزر چکی ہیں، آپ اس نظام کو جانتی ہیں، تو آپ کیا تجویز کرتی ہیں؟ Pakistan has a very good education system. I think it's also important to highlight that. پاکستان میں ایک بہت اچھا نظام تعلیم ہے، میرے خیال میں یہ اجاگر کرنا بھی ضروری ہے، لیکن کسی بھی نظام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ بیرون ملک رہ چکے ہیں ان کے علم کو واپس ملک میں لائیں اور دیکھیں کہ مختلف ممالک میں کیا ہو رہا ہے، اپنی خامیوں کو دیکھیں اور اس پر کام کریں۔ میرے خیال میں سب سے اہم کام جو ہمیں واقعی کرنا چاہیے وہ ہے تعلیم میں سرمایہ کاری۔ بنیادی تعلیم کسی بھی ملک کی کامیابی کی کنجی ہے۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، لیکن جب ہمارے اور دنیا بھر کے مسائل ایک سے لگنے لگے تو آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ The founder and leader of ISIS is dead. I'm here at the Guantanamo. کیا پتا کون سی خبر آپ کے کام آ جائے۔ Tonight I ordered great ideas. 25-year-old, 22-year-olds who are building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ سیاحت کی بات کریں تو ترکی کا شمار مقبول ترین منزلوں میں ہوتا ہے۔ حکومت نے سیاحت کے شعبے کو بچانے کے لیے معمول کی بہت سی سرگرمیاں بحال کی ہیں، لیکن نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ کرونا وائرس کے کیسز پہ منفی اثر پڑ رہا ہے۔ استنبول کی مرکزی شاہراہ کی رونقیں واپس آ گئی ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے ملک بھر میں کاروباری بندش میں نرمی کے باعث کورونا وائرس کی انفیکشنز میں اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ پہلے کی طرح 1000 نئے کیسز روزانہ کی شرح کو چھو رہی ہیں، اور صورتحال اس سے بھی بدتر ہو سکتی ہے۔ جو ڈیٹا ہمیں ملا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ کئی صوبوں میں تصدیق شدہ کرونا کیسز کی تعداد کہیں زیادہ ہے۔ جب عرفہ شہر سے 300، دیار باکر سے 350 اور آنٹے میں روزانہ 300 کیسز سامنے آ رہے ہوں تو ہم ترکی میں بیماری کی اصل شرح معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹویٹر پر ملک کے وزیر صحت نے اپنے محکمے کی جانب سے دیے گئے مریضوں کے اعداد و شمار کا دفاع کیا ہے۔ اسی دوران ملک بھر میں پولیس کی نگرانی میں لوگوں کو ماسک پہننے کے لیے کہا جا رہا ہے، اور اسکولوں کو کھولنے کا عمل 1 ماہ تک ملتوی کر دیا گیا ہے۔
کچھ ڈاکٹرز نے 1 مہینہ پہلے ان پابندیوں میں نرمی کے نتائج سے خبردار کرنے کی کوشش کی تھی۔ انفیکشنز میں اضافے کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ استنبول سے ملک کے دیگر حصوں میں چھٹیوں پر جا رہے ہیں یا اپنے خاندان والوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ یہ ایک غیر متوقع اضافہ ہے۔ اس وقت یہ اضافہ اتنا نہیں ہے کہ ہم طبی طور پر اسے سنبھال نہ سکیں، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے۔ حکومت پر دباؤ ہے کہ وہ معمول کی طرف واپس جائے کیونکہ اسے سیاحت کی صنعت کو بھی بچانا ہے۔ اس وقت استنبول کے جلاٹا ڈسٹرکٹ میں یورپین سیاحوں کی بھرمار ہونی چاہیے تھی، مگر بند دکانیں اور خالی میزیں اس صنعت کو درپیش مشکلات کی عکاسی کر رہی ہیں۔ ہم کووڈ کے بارے میں زیادہ نہیں سوچ سکتے کیونکہ معاشی بحران کا خوف زیادہ ہے۔ اگرچہ ہم اپنی صحت پر توجہ دے رہے ہیں اور کام پر جانے کے لیے احتیاط کرتے ہیں، لیکن ہمیں کووڈ ہونے کا خطرہ نہیں ہے، بلکہ فکر ہے کہ ہم کریں گے کیا۔ سیاحت محض ملازمتوں کا ایک بڑا ذریعہ نہیں ہے بلکہ غیر ملکی زر مبادلہ کا باعث بھی ہے۔ لیرا کرنسی کو بھاری نقصان کا سامنا ہے اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کی ترکی کے کم ہوتے زر مبادلہ پر تشویش میں اضافہ ہوا ہے۔ روس اور جرمنی کی طرف سے ترکی کے کچھ اہم ساحلوں کے لیے سفر کی اجازت دینے سے سیاحت کے شعبے کو کچھ مدد ملی ہے، لیکن کچھ لوگوں کے نزدیک یہ مدد باعث زحمت ہو سکتی ہے اور ترکی کو کووڈ-19 پر پابندیاں نرم کرنے کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔ ڈورین جونز کے ساتھ نخبت ملک، وائس آف امریکہ۔ لٹو چلانا صدیوں سے تفریح کا ایک ذریعہ رہا ہے۔ ہماری تیز رفتار زندگی میں اس کی مقبولیت تو کم ہو گئی ہے، لیکن اب بھی کبھی کبھی گلی محلوں میں یہ کھیل نظر آ ہی جاتا ہے۔ گیتی آرا انیس ہمیں لے کے جا رہی ہیں راولپنڈی کے ایک ایسے علاقے میں جہاں لٹو کھیلنے والے بھی موجود ہیں اور ایک شخص ہاتھ سے لٹو بنانے کا ہنر آج بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ یہ ہے راولپنڈی کا لٹو چوک۔ کچھ دہائیاں پہلے یہاں لٹو بنانے کی 30-35 دکانیں ہوا کرتی تھیں، آج صرف ایک ہے۔ لٹو بنانے کی اس آخری دکان کے مالک اعظم خان ہیں جو اب بھی دن میں 10 سے 12 لٹو ہاتھ سے تیار کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے بڑے سارے کام کرتے تھے، دادے تھے، ابو تھے، تایا تھے، وہ کافی دکانیں تھیں۔ اب تو ماشاءاللہ ایک دکان رہ گئی، ساری ختم ہو گئی ہیں۔ وہ بس ختم کر گئے، اگر نئی جنریشن آ گئی نہیں، وہ پڑھ لے کے کوئی کدھر چلا گیا، کوئی کدھر چلا گیا۔ وہ میں تو 30 سال پہلے سیکھا نہیں، کرنا اب اپنے والد صاحب سے کسی کا کوئی کرتے نا ساتھ۔ اعظم خان کہتے ہیں کہ لٹو کی بطور کھیل مقبولیت پہلے جیسی نہیں رہی، مگر اب بھی کچھ لوگ اس کا شوق رکھتے ہیں۔ ہمارا پرانا یہ ورثہ ہے نا، یہ بچے اس لیے لیتے ہیں، بڑے بھی لے کے جاتے ہیں، باہر بھی لے کے جاتے ہیں، امریکہ میں جاتے ہیں، کینیڈا میں جاتے ہیں۔ جو پرانے لوگ گئے ہوئے ہیں وہ اپنے بچوں کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ اس محلے میں ہر سال لٹو چلانے کا مقابلہ بھی منعقد کیا جاتا ہے جس میں پورے راولپنڈی سے کوئی بھی حصہ لے سکتا ہے۔ لٹو چلانے کا ٹورنامنٹ تو سال میں ایک بار ہوتا ہے، لیکن اسے چلانے کی پریکٹس اس محلے کے بچے روز کرتے ہیں۔ ویڈیو گیمز کے اس دور میں بھی ہر شام یہاں بچے لٹو چلاتے نظر آتے ہیں۔ ان ویڈیو گیموں سے اس سے سر دکھتا ہے اور یہ جو ہے نا یہ بس رسی سے چلانے میں زیادہ مزہ آتا ہے۔ اعظم خان اپنے اہل محلہ کے ساتھ مل کر اس پرانے کھیل کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اپنی اگلی نسل کو بھی یہ کام سکھانا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق تھوڑی سی حکومتی دلچسپی اس کھیل میں پھر سے جان ڈال سکتی ہے۔ ہمارا پروگرام ہے بچے سیکھیں نا جی، اس کو زندہ رکھیں، اجاگر رکھیں۔ گیتی آرا انیس، وائس آف امریکہ، راولپنڈی۔ یہاں پہ آج کا ویو 360 ہوتا ہے ختم۔ پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا، تو آئیے facebook.com/VO اردو کے پیج پہ، جہاں آپ شو میں شامل رپورٹس دوبارہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ سارا زمان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔